بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کیا مونگ پھلی کا مکھن یعنی پینٹ بٹر آپ کے لیے اچھا ہے؟ اکثر لوگوں کو ناشتے میں پینٹ بٹر کھانا بہت پسند ہوتا ہے، خاص کر بچے تو اس کے دیوانے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں میں بھی یہ خاصا پسند کیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ آپ کی صحت کے لیے مفید بھی ہے یا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو واقعی اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو مونگ پھلی کا مکھن یعنی پینٹ بٹر ایک مزیدار صحت مند آپشن سمجھا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ ہر چیز اچھی ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ برے آپشنز بھی ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ کیا مونگ پھلی کا مکھن یعنی پینٹ بٹر آپ کے لیے اچھا ہے؟ مونگ پھلی پروٹین کا قدرتی ذریعہ ہے۔ نیشنل مونگ پھلی بورڈ کے مطابق یہ گری دار میووں میں پروٹین کا سب سے عمدہ ذریعہ ہے، جس میں 7 گرام فی اونس پروٹین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اچھی غیر سیر شدہ چربی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر 2 کھانے کے چمچ یا تقریباً 32 گرام ہموار پینٹ بٹر میں تقریباً 188 کیلوریز اور 0% کولیسٹرول ہوتا ہے۔ کل کاربوہائیڈریٹ 8 گرام ہے۔ اس کے علاوہ یہ فائٹو سٹیرول، ریسویٹرول، میگنیشیم، کاپر، فاسفورس اور یہاں تک کہ فائبر سے بھرا ہوا ہے۔ مونگ پھلی نہ صرف آپ کو پیٹ بھرا رکھتی ہے بلکہ یہ آپ کے دل کو بھی صحت مند رکھنے میں، بیماریوں سے لڑنے اور آپ کی ذائقہ کی طلب کو مطمئن رکھنے میں بھی بہت مدد دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو مونگ پھلی کا مکھن کیوں کھانا چاہیے۔ قانونی طور پر مونگ پھلی کے مکھن یا لیبل لگا ہوا کوئی بھی پروڈکٹ کم از کم 90% مونگ پھلی کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہ چند اضافی اجزاء کے ساتھ مونگ پھلی کا پیسٹ ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ مونگ پھلی کا زمینی ورژن ہے، اس لیے عام طور پر کوئی اضافی پروسیسنگ نہیں ہوتی اور اس طرح غذائی اجزاء کا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کے مکھن کو کیٹو فرینڈلی آپشن بھی کہا جاتا ہے، جو اس صورت میں کارآمد ہو سکتا ہے جب آپ ڈائٹ کانشس ہوں یا محض کیٹوجینک غذا پر ہوں۔ مزید یہ کہ مونگ پھلی کا مکھن بہت سارے اجزاء کے ساتھ اچھی طرح چلتا ہے، جیسے اسے روٹی یا بریڈ پر لگا کر کھایا جا سکتا ہے یا سیب، کیلے، بیکن اور کریکرز کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ آپ اسے اپنے کوکی بیٹر میں بھی ملا سکتے ہیں، اسے اپنے پاپ کارنز پر بھی ملا سکتے ہیں اور اسے اپنے دیسی ترکیبوں سے بنی ہوئی جو چٹنیاں ہیں ان میں بھی ملا سکتے ہیں، یا اپنے دلیا میں بھی 1 چمچ ڈال سکتے ہیں۔ آپ اسے اسموتھی میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک ورسٹائل جز ہے جو میٹھے کے ساتھ ساتھ لذیذ پکوانوں میں بھی فٹ ہو سکتا ہے، اور اسے اپنی خوراک میں شامل کرنا ایک بہت ہی اچھا خیال ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آپ کو مونگ پھلی کے مکھن سے کیوں بچنا چاہیے۔ مونگ پھلی کا مکھن جتنا صحت بخش ہے اتنا ہی مضر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو استعمال سے پہلے آپ کو چند چیزوں پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، الرجی۔ جن لوگوں کو مونگ پھلی یا عام طور پر گری دار میوے سے الرجی ہے، انہیں مونگ پھلی کے مکھن سے ضرور دور رہنا چاہیے۔ امریکن کالج آف الرجی دمہ اور ایمونولوجی بتاتا ہے کہ یہ امریکن بچوں میں کھانے کا سب سے عام الرجی ہے، اس لیے اسے چیک کر کے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، وزن میں اضافہ۔ مونگ پھلی کا مکھن جتنا ہر ایک کے لیے اچھا ہے اتنا ہی یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ مونگ پھلی کے مکھن خاص طور پر پہلے سے پیک شدہ میں چینی بھی شامل ہو سکتی ہے، جو آپ کی صحت کی بجائے آپ کے وزن میں اضافے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ نمبر 3، ایفلیٹاکسنز۔ یہ زہریلے مادوں کا ایک گروپ ہے جو عام طور پر مکئی، روئی کے بیج، مونگ پھلی اور دیگر قسم کی گری دار میووں میں پایا جاتا ہے۔ اگر مؤثر طریقے سے نکالا نہ جائے تو وہ آپ کے مونگ پھلی کے مکھن کو آلودہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ معمول نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور آپ کو کینسر کا شکار کر سکتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ مونگ پھلی کا مکھن بنیادی طور پر مونگ پھلی کا پیسٹ ہے،
یہ غذائیت سے بھرپور اور اعتدال پسند مقدار میں اچھا ہے۔ یہ بغیر کسی اضافی تیل کے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ گھر میں مختلف صحت مند اضافے کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے۔ اسے متعدد کھانوں میں شامل کیا جا سکتا ہے جو صرف ان کے ذائقہ میں اضافہ کرتا ہے۔ آخر میں اگر مجموعی طور پر یہ سوال ہو کہ کیا مونگ پھلی کا مکھن آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ جی ہاں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو الرجی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مونگ پھلی کی کسی بھی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے اور الرجی کے بارے میں ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔